7 دن کے بعد اس نے دیکھا کہ قلعہ کا دروازہ کھلا۔ ایک انسان جس کا سر کتے کی طرح اور نچلا حصہ انسانوں سے ملتا جلتا وہ آیا۔ اس نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ بیچارہ بھوک پیاس سے نڈھال چل نہیں سکتا تھا۔ وہ سمجھ گیا۔ اس نے اسے ایک مٹی کا کٹورا دیا جس میں ایک مشروب نما کوئی کھلی چیز گھلی ہوئی تھی اور اسے کہا کہ چسکی چسکی پی لو۔ اس نے پیا۔ بس وہ پینا تھا کہ جسم کے اندر ایک حیرت انگیز طاقت اور قوت آ گئی۔ اب وہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ آگے چلا تو طرح طرح کے راستے، گلیاں، سرنگیں، ایک بڑا محل تھا جس میں فوجیں، شہزادے، شہزادیاں، خدمت گزار، کنویں اور پہاڑ جگہ جگہ محلات بنے ہوئے تھے۔ ہر محل کے اوپر ایک مختلف الفاظ سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک بڑی جماعت حلقہ لگا کر بیٹھی تھی جیسے وہ کچھ پڑھ رہی تھی، بول رہی تھی۔ اس طرح کے انوکھے مناظر تھے۔ سبزہ تھا، ہر طرف خوبصورت پھل پھول تھے۔ وہ شخص اسے ساتھ لیتا گیا اور چلتا گیا۔ یہ مناظر دیکھتا گیا۔ چلتے چلتے دیکھا تو دور سے ایک بڑا محل نظر آیا، شاندار محل اور ہیرے جواہرات۔ اس محل کے دروازے پر کچھ دربان تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ یہ دونوں اندر گئے۔ دیکھا تو دور ایک تخت تھا اور تخت پر ایک بڑا دیو جن بیٹھا ہوا تھا۔ نہایت خوفناک شکل تھی۔ وہ دیو جن اسے گھور کر دیکھ رہا تھا اور اسے کھڑا کر کے وہ شخص چلا گیا اور یہ کانپنے لگا کہ اب نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسے ایک نرم اور پیاری سی آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تم نے ہماری جو تعریفیں کی ہیں ہم نے وہ سنی ہیں، اس کو جانچا پرکھا، واقعی تم سچے ہو۔ اس نے بہت پیار کا مظاہرہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اشارہ کیا کہ ایک کرسی آ گئی، سونے چاندی کی بنی ہوئی، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے۔ وہ جوان اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دیو گویا ہوا کہ میں نے شہزادی کو جو نہایت پیاری اور خوبصورت تھی اسے چھوا تک نہیں، میں نے اسے بیٹی بنایا تھا، میرے بیٹے ہی بیٹے تھے، بیٹی نہیں تھی، لیکن تمہاری منت سماجت مجھے بہت اچھی لگی۔ میں اپنی چاہت کو تیری محبت پر قربان کرتا ہوں اور تجھے وہ بیٹی دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں شہزادی آئی جو کہ بالکل بھی پریشان نہیں تھی کیونکہ وہ بالکل خوش تھی۔ دیو نے اسے شہزادی کو اس جوان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ شہزادی کو لے کر قلعے سے باہر آیا۔ واپسی تک پہنچانے کے لیے سواری اور گھوڑے کا انتظام تھا، دیو نے کر دیا۔ یوں ایک منت، خوشامد، پیار اور میٹھے بولوں نے شہزادی کو واپس دلوا دیا اور اس کو انعام بھی دلوایا۔ عام سا فقیر اور خاصد سردار۔ اس طرح ایک دوسرا واقعہ سننے کو ملا کہ ایک علاقہ کے چھوٹے سے پیر صاحب تھے۔ ان کے دم اور تعویذ سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے پاس لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ علاقہ کا سردار خائف ہوا کہ لوگ اس کے پاس کیوں جاتے ہیں، میرے پاس نہیں آتے، کیونکہ یہ بات بھی سرداری کا حصہ ہوتی ہے کہ لوگ سردار کے ڈیرے پر حویلی میں جائیں، جتنا لوگ جائیں گے اتنی ہی اس کی عزت بڑھے گی۔ حالانکہ وہ چھوٹا سا فقیر تھا جس میں لالچ نہیں تھی، جس کے وظائف چیزوں سے لوگوں کو نفع ہو رہا تھا، دم دھاگا روحانی عمل سے لوگوں کے دکھ درد دور ہو رہے تھے، لیکن سردار کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ اندر ہی اندر وہ تدبیریں سوچنے لگا۔ دوسرے علاقہ کے ایک سردار کی بیٹی کے اوپر ایک بڑا جن آیا، بہت علاج معالجہ کروایا، اس کے اوپر جو بھی دم کرتا تھا یا عمل کرتا تھا وہ جن اس کی خوب پٹائی کرتا، مارتا تھا، اس کی بے عزتی کرتا، بلکہ کئی عاملین کو اس نے جان سے مار ڈالا تھا۔ قاتل اور خطرناک جن سے مقابلہ۔ اس سردار نے سوچا کیوں نہ اس سردار کو کہیں کہ میرے علاقہ میں ایک بڑا پیر ہے، اس سے علاج کروائیں تاکہ وہ جن اس کو مار ڈالے گا یا اس کی بے عزتی کرے گا، اس طرح میری جان چھوٹ جائے گی۔ الغرض اس سردار نے وہ ساری تدبیریں سوچی اور وہ سردار اپنی بیٹی کو لے کر آیا۔ دوسرے سردار نے اس کو تدبیر سمجھائی کہ اس پیر کو مجبور کر کے اس کا علاج کرے۔ جب پیر کے پاس پہنچے، پیر نے حالات دیکھے، پھر واقعات ادھر ادھر سے سنے کہ جن نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا اور یہ اس کی بیٹی کا قبضہ نہیں چھوڑتا، جو قبضہ چھڑوانے آتا ہے اس کو برباد کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ اور وہ سردار مجبور کر رہا تھا کہ میری بیٹی کا علاج کر۔ یہ کہتا تھا میرے بس میں نہیں، لیکن علاقہ کا سردار اسے باہر والے سردار کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کے بس میں ہے، یہ جان چھڑوا رہا ہے۔ آخر پیر نے مجبور ہو کر کہا کہ اب پھر آپ سارے چلے جائیں اور سامنے مجھ سے دور بیٹھ جائیں، میرے قریب نہ بیٹھیں۔ اب سردار کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی اور پیر نے اس کے قدموں کے قریب بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، اس کی منتیں شروع کر دی کہ میرے آپ کو علم ہے کہ میرے بارے میں آپ کو علم ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ میں طاقتور ہوں نہ میرے پاس کوئی علم ہے۔ آپ چلے جائیں تو مجھے کچھ روٹی مل جائے گی، کھانا بھی اور عزت بھی رہ جائے گی، آپ مجھے سزا دلوائیں گے، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ الغرض اس نے جن کی منت
خوشامد خوب کی، رویا دھویا، بہت دیر تک ایسے کرتا رہا۔ دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حیران ہو رہے ہیں کون سا عمل کر رہا ہے۔ منت، سماجد اور خوشامد کام آ گئی۔ تھوڑی دیر میں اس دیو نے دھیمی آواز میں کہا، تو پہلا عامل ہے جس نے ہمیں دھمکیاں نہیں دی، چیلنج نہیں کیا، بلکہ منت کی ہے، کیونکہ ہم بہت طاقتور ہیں، اس لیے ہم صرف منت کو ہی قبول کرتے ہیں اور منت کے علاوہ کوئی چیز ہمارے اوپر اثر نہیں رکھتی۔ تیری منت کو بھی ہم قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ جن ان پیر صاحب کو سلام کر کے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سردار کی بیٹی کو ہوش آ گیا۔ اس نے پانی مانگا، لوگ دوڑے آئے اور پیر صاحب کے پاؤں پڑ گئے کہ تیرے طاقتور عمل کی وجہ سے اتنا بڑا دیو چلا گیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ آج کے بعد دیو نہیں آئے گا۔ یوں پیر صاحب کی عزت اور بڑھ گئی اور علاقہ کے سردار کی تمام مکروہ تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ آپ نے یہ واقعات سنے۔ مسلسل تجربات کے بعد جو بات سامنے ہے وہ یہ کہ جنات کبھی بھی مقابلہ کو پسند نہیں کرتے۔ یا مقابلہ کرنے والا کوئی آخری درجہ کا ولی، طاقتور عامل، کامل ایسا طاقتور ہو جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا ہو تو وہ کر لے۔ ایسے واقعات بھی ہیں لیکن بہت کم، ورنہ ہر شخص مقابلہ کرنا شروع کر دے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں۔ اس سے ہمیں نقصانات ہوئے اور بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ مسائل، گھریلو الجھنیں اور تکلیفیں بڑھی ہیں۔ اتنی تکلیفیں بڑھی کہ عقل انسانی سے بالا تر، انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ پڑھا لکھا بیٹا اور وبال جان بن گیا۔ میرے پاس ایک خاندان آیا، ان کا بیٹا باہر سے پڑھ لکھ کر آیا تھا۔ ان کے گھر میں جنات تھے اور ایک جگہ جنات کی عبادت گاہ تھی۔ جنات نے کئی مرتبہ خواب میں آ کر کہا کہ آپ اس جگہ پر میوزک نہ چلائیں، نہ سگریٹ پئیں، نہ کوئی مکروہ اور بدبو دار چیز لائیں، وہاں خوشبو لگائیں اور نماز پڑھتے۔ وہ خوشبو لگا کر نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے اس جگہ کو گھر کا مصلی بنایا ہوا تھا۔ بیٹا پڑھ کر آیا، بیٹے نے ان کی ساری چیزوں کا مذاق اڑایا، بلکہ ظلم کی انتہا یہ کہ جہاں مصلی بنایا ہوا تھا وہاں کرسی رکھ کر گٹار بجاتا، گانے گاتا اور اونچی آواز میں گانے سنتا تھا۔ بعض اوقات ان جنات کو گالیاں دیتا۔ یہ ترتیب زیادہ دیر نہ چل سکی۔ جنات کا انتقام شروع ہوا۔ ایک مرتبہ وہ لڑکا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، پاؤں پھسلا اور ٹانگ دو جگہ سے ٹوٹ گئی۔ 5 مہرے ایک جگہ سے ہلے اور ایک بالکل ٹوٹ گیا، اور بازو بھی ایک جگہ سے ٹوٹ گئے۔ نہ اتنا بڑا حادثہ، نہ اتنا زیادہ گرنا، نہ کوئی اتنی سخت چوٹ، لیکن اتنی ہڈیاں اچانک ٹوٹ گئیں۔ 2 سال تک بستر سے نہ اٹھ سکا۔ اس کو پھر بھی نصیحت نہ آئی۔ گھر والے اسے کہتے تھے یہ سب ان جنات کو تنگ کرنے کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتا کہ دنیا میں حادثات ہوتے رہتے ہیں، میں بے خیالی سے جا رہا تھا اس لیے یہ حادثہ کچھ سے یاب ہوا، واکر پر چلنے لگا۔ اس کے دماغ میں شرارت بھری ہوئی تھی۔ پھر وہاں گیا اور وہاں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے اوپر تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اتنے زور سے تھپڑ پڑے کہ اس کے 3 دانت نکل کر باہر آ گئے۔ منہ، ناک، آنکھ، کان سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ 3 دن کے بعد اسے ہوش آیا، لیکن اس ہوش میں آنے کے بعد اس کو دوسرا ہوش بھی آ گیا۔ وہ مان گیا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو میری عقل سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن اس کی حقیقت ہے اور وہ 100% ہے۔ میں نے جنات کی توہین کرنے کے بہت نقصانات دیکھے ہیں۔ میرے پاس اس کے اتنے واقعات ہیں کہ شاید کوئی گمان، خیال اور احساس میں بھی نہ لا سکے کہ کتنے واقعات اور کتنے مشاہدات ہیں۔ سب حقیقت ہیں۔ کبھی بھی جنات کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، حتیٰ کہ وہ آپ کا بہت نقصان کر دیں، یہ کام کبھی نہ کریں۔ ان کی منت، خوشامد درخواست کرنے سے میں نے بڑے بڑے فوائد اور کمالات دیکھے۔ آپ کے گھر میں اگر جنات کا راج ہے، وہ جادو کی شکل میں ہے یا جنات کی شکل میں، آپ دن کا کچھ حصہ یا چلتے پھرتے دل ہی دل میں ان کی تعریفیں کریں، ان کی منت کریں، ان سے درخواست کریں، ان کو عرض کریں۔ یقین کیجئے آپ اس سے بہت حیرت انگیز نتیجہ ملے گا، اتنا زیادہ کہ سوچ اور گمان سے بالا تر، اور واقعتاً یہ سچی حقیقت ہے۔ میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے ہیں۔ ایک اسکول ٹیچر مجھے اپنا واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے کہ میرے پاس ایک بچہ ہوتا تھا جو بے ہوش ہو جاتا تھا، اور بے ہوش ہونے کے بعد وہ قرآن پاک پڑھنے لگتا۔ اتنی اچھی آواز میں قرآن پڑھتا، 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے اس کا معمول تھا، حتیٰ کہ حفاظ جمع ہو جاتے، لوگ قرآن کھول کر کھڑے ہو جاتے، ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ وہ
بچہ عرب لہجہ میں قرآن پڑھتا تھا۔ ہمارے ایک ڈرائنگ کے استاد تھے، وہ اس کو ڈرامہ، جھوٹ اور دھوکہ کہتے تھے، اور کہتے کہ اگر یہ ڈرامہ، جھوٹ، دھوکہ نہیں، اگر جنات ہیں تو میں نہیں مانتا، جنات دھوکہ باز، جھوٹے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تو وہ آتا، جنات کو لعن طعن کر کے چلا جاتا۔ قدرت کا نظام، کچھ عرصہ کے بعد اس کا اپنا بیٹا، استاد کا بچہ، اچانک بے ہوشی جیسی حالت میں چلا جاتا اور اس دوران گھر والوں کو مارتا، ہر چیز توڑتا، باپ کو مارتا، زخمی کرتا۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ 8 سے 10 افراد اس کو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ اس نے بہت علاج معالجہ کیے، فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار ہمارے اسکول کے ایک پرانے اور سمجھدار استاد نے اسے سمجھایا، پھر اس شخص نے جنات سے معافی مانگی۔ چونکہ اسے بہت زیادہ نصیحت آ چکی تھی، اس کی ساری سائنس ختم ہو چکی تھی، اس کا اندر کا ماڈرن نظام سرا ٹوٹ چکا تھا، لہٰذا پھر اس نے معافی مانگنا شروع کی، اور کئی ماہ معافی مانگنے کے بعد ان جنات کو ترس آیا اور انہوں نے شرائط رکھی اور پھر اسے معافی ملی، ورنہ وہ کہتے تھے ہم معافی دینے کو تیار نہیں ہیں۔